نبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزم فیض القرآن میں شرکت فرمانے والے احباب ملت و برادران اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ سب مل کر نہایت ہی عقیدت اور انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر سید المرسلین انیس الغریبین طٰہٰ و یاسین امام النبیین عرش اعظم کے مکین حضور سراپا نور سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم. حضرات گرامی، دستور کے مطابق تو یہ وقت تفسیر قرآن کا ہے، اور جیسا کہ سالہ سال سے ہم اور آپ آج کے دن فیض القرآن سے مالا مال ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کا نورانی پیغام اپنے ایمانی نہا خانوں میں محفوظ کرتے ہیں. آج بھی وہی بیان ہونا چاہیے تھا، لیکن حالات کے تئیں اور موقع کی نزاکت کو نظر میں رکھتے ہوئے فی الوقت ابھی ذہن میں یہ آیا کہ آج جو ماحول ہے، یعنی آپ سب کو شاید کہ خبر نہ ہو، گزشتہ 3 دن ہوئے کہ میرے عزیز بڑے بھائی برادر مکرم جناب سچے میاں کی جوہ سال بیٹی نے اس دار فانی سے عالم جاویدانی کا سفر کیا، اور اپنے گھر والوں کو، عزیز و اقارب کو، دوست و احباب کو، سب کو روتا بلکتا چھوڑ کر مالک حقیقی سے ان کی جوہ سال بیٹی جا ملی. تو یہ ایک سوگ کا ماحول ہے، ہر ایک کی آنکھیں نمدیدہ ہیں. ایسے ماحول میں ذہن میں آیا کہ موت کے تعلق سے کچھ گفتگو ہو جائے کہ پیغام الہی اور احکام خداوندی وہ فرمان رسول کے تئیں موت کی نزاکت کو ذہن میں رکھیں تو شاید کہ دل کو کچھ قرار آ جائے.
اور سکون میسر آ جائے۔ یہ حادثہ ہے صرف اسی خانقاہ حمیدیہ کا نہیں، بلکہ ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک، اور آج ہی تک نہیں، قیامت تک، جب تک انسانی نسل کی فروغ کا سلسلہ جاری رہے گا، جب تک یہ قانون فطرت لاگو رہے گا کہ ہر ایک کو موت کی لذتوں سے آشنا ہونا ہی پڑے گا۔ تو میں نے اسی ماحول کو نظر میں رکھتے ہوئے آج اپنا یہ درس قرآن کا پروگرام ملتوی کر کے اسی موت کے تعلق سے تھوڑی دیر گفتگو کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ درود شریف کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی والہ وبارک وسلم۔ یہ ایک حادثہ ہوتا ہے، اور جب جس گھر میں یہ واقعہ پیش آتا ہے تو صرف کوئی ایک فرد ہی نہیں، پورا گھر، خاندان، قبیلہ، قرابت دار، ہمسایہ، پاس پڑوس کے لوگ، جہاں جہاں تک خبر ہوتی ہے سننے والوں کا دل بے چین ہوتا ہے، آنکھیں نمدیدہ ہوتی ہیں، اور ماحول سوگوار ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جانے والا جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے اور جہاں تک اس کی خبر پہنچتی ہے تو سوگواری کا ماحول نہیں، بلکہ لوگوں کو اطمینان ہو جاتا ہے، تھوڑا سکون ملتا ہے۔ وہ کون ہے جس کے جانے سے دنیا سوگوار ہوتی ہے، اور وہ کون ہے جس کے جانے سے دنیا کے نگاہوں میں سرور ہوتا ہے؟ دو طرح کے لوگ ہیں۔ جب کوئی دنیا سے نکوکار جاتا ہے، جب کوئی صالح جاتا ہے، اخلاق کا پیکر جاتا ہے، کردار کا بلند جاتا ہے، نیک اتوار جاتا ہے، تو اس کے جانے کا غم ہر کسی کو ہوتا ہے۔ اور دنیا سے جب کوئی ظالم جاتا ہے، کوئی جابر جاتا ہے، کوئی ظلم و استبداد کرنے کا بڑا ماہر فن جاتا ہے، اس کے جانے کا غم کسی کو نہیں ہوتا۔ حقیقت میں موت اسی کی ہے جس کی زندگی پاکیزہ گزری ہو۔ شاعر نے کہا ہے، موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، ورنہ یوں تو سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ کچھ ایسے لوگوں کی موت بھی ہو جاتی ہے، جہاں جہاں تک خبر پہنچتی ہے لوگ نمدیدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ اور ہر کسی کو دو چار اس سے ہونا ہی پڑتا ہے۔ اس تعلق سے قرآن کریم نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا ہے۔ اس قرآن کی آیت کی روشنی میں سب کو یہ تسلیم کر کے دنیا کی زندگی گزارنا ہوگا کہ ہم ہمیشگی کی زندگی لے کر نہیں آئے، بلکہ ایک دن ہمارا مقرر ہے۔ وہ دن جب آ جائے گا پھر کوئی مہلت نہ ہوگی، پل بھر کا موقع نہ ملے گا، پلک جھپکنے کی بات نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے قضا پر لبیک کہنا ہی پڑے گا۔ قرآن نے اعلان فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کی لذت چکھنا ہے۔ لذت موت ہر کسی کو چکھنا ہے، مومن ہو، غیر مومن ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، ادنا ہو، اعلیٰ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بادشاہ ہو، شہنشاہ وقت ہو، کوئی بھی ہو، اولیاء ہو، اغواث ہو، اقطاب ہو، صلحاء ہو، نیکوکار ہو،
یہاں تک کہ انبیاء و مرسلین کی معصوم جماعت ہو، لذت موت سے ہر کسی کو آشنا ہونا ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کی لذت چکھنا ہے۔ کسی کو نہ رستگاری ہے، نہ کسی کو چھٹکارا ہے، نہ کسی کے ساتھ رعایت ہے۔ دو مرحلے ایسے ہیں انسان کے ساتھ جہاں کسی کا نہ کوئی بس ہے، نہ قابو ہے، نہ طاقت ہے، نہ اختیار۔ ان دو مرحلوں کے علاوہ جتنے مرحلے دنیا کے ہیں، سارے مرحلوں میں اللہ نے بندوں کو اختیار دیا ہے۔ ہر کوئی اختیار لے کر دنیا میں آتا ہے۔ دو مرحلوں میں کسی کا کوئی چارہ نہیں ہوتا، اختیار لے کر ہر کوئی آتا ہے۔ جتنے لوگ ہیں نا، کوئی اپنے کو مجبور نہ سمجھے، اللہ نے سب کو اختیار دیا ہے۔ آپ کو، ہمیں، ہر ایک کو اختیار ہے۔ کیسا اختیار؟ ہر کسی چیز کا اختیار۔ اللہ نے آپ کو اختیار دیا، اپنی مرضی سے کھاؤ، اپنی مرضی سے پیو، جہاں چاہو جاؤ، کاروبار کرو، تجارت کرو، ترقی اٹھاؤ، زمین جائیداد بناؤ، جو چاہو کرو، علم حاصل کرو، ہنر حاصل کرو، تجربہ حاصل کرو، عزت کماؤ، وقار حاصل کرو، جو بھی چاہو تمہیں اختیار ہے۔ اللہ نے بندوں کو اختیار دیا ہے۔ اور اگر یہ اختیار نہیں ملتا نا تو پھر جزا و سزا کی تو بات ہی نہیں آتی۔ اگر مجبور بنا کر اللہ بندوں کو بھیج دیتا تو پھر یہ جہنم کیسی اور یہ جنت کیسی؟ یہ جنت اور یہ جہنم، ان دونوں کا وجود اسی بنیاد پر ہے کہ اے بندو، میں نے تمہیں اختیار دے کر دنیا میں بھیجا ہے، جاؤ اپنی مرضی سے جو چاہو کرو۔ نیکی کرو گے جنت ملے گی، برائی کرو گے یہ جہنم تمہارے لیے۔ یہ اختیاری کی بنیاد پر ہے۔ اچھے عمل کریے، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، سچ بولیں، یہ کریں، تمام کریں تو جنت کا مزدہ ہے، اور برائی کریں، جھوٹ بولیں، ظلم کریں، زیادتی کریں، غصب کریں، یہ کریں، وہ تمام طرح کی، اس کے صلے میں کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تمہیں اختیار ہے۔ سارے مرحلوں میں ہر بندے کو اختیار ہے۔ اختیار نہیں ہوتا تو ظالم ظلم کیسے کرتا؟ اختیار نہیں ہوتا تو غلط کام کرنے والے غلط کام کرتے کیسے؟ یہ اختیاری کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ ہر کسی کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ تعجب کی بات ہے، عام آدمی اختیار لے کر دنیا میں آئے، ادنا سے ادنا آدمی بھی اختیار رکھتا ہو، صاحب اختیار ہو۔ تعجب اس بات پر ہوتا ہے جب بدعقیدوں کی باتیں نگاہوں میں آتی ہیں، جو لوگ یہ بکواس کرتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ تعجب ہے، عام بندے تو اختیار لے کر دنیا میں آئے، اور محسن کائنات، جان کائنات دنیا میں آئے تو مجبور بن کر آئے۔ ارے مصطفیٰ کا اختیار تو ایسا اونچا ہے جہاں عام بندوں کے اختیارات کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، وہاں پر بھی میرے مصطفیٰ کا اختیار سلامت رہتا ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ نبی کا اختیار دیکھیں آپ، سارے مرحلوں میں تو سب کا اختیار ہے نا، لیکن دو مرحلے آپ کے ساتھ ایسے ہیں جن میں آپ کا کوئی اختیار نہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ دو مرحلے کون ہیں؟ تو ایک مرحلہ پہلا وہ آپ کی اپنی پیدائش اور زندگی ہے، اور دوسرا مرحلہ آپ کا اپنی موت ہے۔ ان دو مرحلوں میں کسی کا کوئی اختیار نہیں چلتا۔ مثلا آپ پیدا ہوئے، ہم پیدا ہوئے، ہم میں سے کوئی چاہتا کہ ہم پیدا نہ کیے جائیں، دنیا میں نہ جائیں، تو آپ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا چاہا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا۔ خدا کی مرضی ہوگی، آنا ہی پڑے گا دنیا میں، آپ کے چاہنے سے نہیں ہوگا، کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور آگے دنیا میں
دنیا کی لذتیں دیکھیں، بہاریں دیکھیں، زینت دیکھی، شدت دیکھی، دنیا کا رنگ و روغن دیکھا، دنیا کی تمام توانائیاں دیکھیں، جی لگ گیا دنیا سے، اور اب چاہتا ہے بندہ کہ دنیا سے جانا ہی نہ پڑے، تو آپ کا چاہا نہیں ہوگا بلکہ خدا کی مرضی ہوگی، روح جسم سے رخصت ہوگی، آنکھیں بند ہی ہو کر رہیں گی، کوئی قابو نہیں چلے گا، نہ کسی میڈیکل کا، نہ کسی ڈاکٹر کا، نہ کسی معالج کا، نہ طبیب کا، نہ دوا کا، نہ پیسے کا، نہ دولت کا، نہ اقتدار کا، کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ نے جتنی زندگی دی ہے اتنی زندگی پوری ہوگی، جب وقت مقرر ہو جائے گا تو سارے ہیلے بیکار ہوں گے اور آدمی کو اللہ کی قضا پہ لبیک کہنا ہی پڑے گا۔ کوئی اختیار ہے کسی کا؟ ایک بادشاہ وقت ہو، پوری دنیا کی سلطنت سنبھالی، باغ ڈور سنبھالی ہے، اور صاحب موت کا وقت آ جائے اور ملک الموت پہنچ جائیں اور وہ یہ گزارش کر دے ملک الموت سے، ارے بھائی پل بھر کی مہلت دے دو، ذرا ایک دستاویز لکھنا ہے، ذرا مجھے کچھ سلطنت کے امور پورے کرنے ہیں، 5 منٹ کا وقت دے دو۔ فرشتہ کہے گا خبردار، وقت کی تو بات ہی نہیں کرنا، تمہاری زندگی پوری ہو گئی، بس میں اپنا کام شروع کرتا ہوں۔ ایک پل کی مہلت نہیں ملتی۔ شاعر نے اسی فلسفے کو پیش کیا ہے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ دنیا میں نہ کوئی اپنی خوشی سے آتا ہے اور نہ ہی دنیا سے کوئی اپنی خوشی سے جاتا ہے، دونوں میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے نا۔ لیکن اب آؤ اپنے پیغمبر کے اختیار کو دیکھو، اپنے نبی کا اختیار دیکھو، اور ان بدعقیدوں کو بتاؤ جو کہتے ہیں محمد یا علی جس کا نام ہے، کسی چیز کی خبر، کسی چیز کا اختیار نہیں، ان کو بتاؤ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے کتنا اختیار دیا ہے۔ یہ چہرہ، یہ بشرا، یہ رنگ، یہ روغن، یہ صورت کیا آپ نے اپنی مرضی سے بنائی؟ کسی نے بنایا نہیں، کسی کا کوئی قابو نہیں، اللہ کی مرضی سے بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے ہر ایک کی صورت گری کرتا ہے، جس کا جو چاہے نقشہ بنا دے، جو چاہے اسے اللہ صورت دے دے، رنگ دے دے، رنگ روغن دے دے۔ یہ ساری چیزوں میں اللہ کی مرضی ہے، بندے کا کوئی قابو نہیں ہے، اور بڑا فلسفہ بھی ہے، حکمت بھی ہے اس میں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ اختیار آپ کو دے دیتا، اے بندے تمہیں دنیا میں جانا ہے، لہذا تم اپنی مرضی کے مطابق اپنی صورت گری کر لو، اپنا نقشہ بنا لو، اپنا رنگ و روغن سیٹ کر لو، اپنی شکل و صورت کو تم اپنے سے مزین کر لو، یہ اختیار مل جاتا نا، اتنی قباحت پیدا ہوتی کہ گھر سے باہر قدم نکالنا مشکل ہو جاتا۔ اپنی مرضی سے آدمی آتا، سارا شکل و صورت بنا کے اپنے ڈھنگ سے سیٹ کر کے آتا، اور جب دنیا میں آتا نا تو یہ دنیا تو تنقید کی ہے، قدم قدم پہ تنقیدیں ہوتی ہی نہیں۔ ابھی آپ ایک چھوٹا سا مکان بنا کے دیکھیے، آپ مکان بنائیں گے، آپ کے ملاقاتی احباب آنا، رہے بھائی یہ تم نے دروازہ یہاں کہاں لگا دیا، یہ کھڑکی یہاں کیوں لگا دیا، یہ تم نے یہ کیوں کر دیا، وہ کیوں کر دیا، اتنی تنقیدیں ہوتی ہیں کہ آدمی الجھ کے رہ جائے، ہے کہ نہیں؟ تنقید کا ماحول رہتا ہے دنیا میں، اور جب اپنی مرضی سے آپ صورت بنا کے آتے نا تو تنقیدیں شروع ہو جاتی ہیں، اور آدمی کہتا ارے تمہیں اللہ نے اختیار دیا تھا تو تم نے اپنا چہرہ ایسا کیوں بنا لیا؟ ارے تمہیں تو چاہیے تھا کہ یہ اپنے دونوں کان یہاں لگا لیے، انہیں تو چاہیے تھا کہ رخسار پہ لگا لیتی، یہ آنکھیں تم نے یہاں کیوں لگا لی، انہیں تو چاہیے تھا کہ پیشانی کے اوپر لگا لیتے، یہ تم نے ناک یہاں کیوں سیٹ کر لی، اسے تو چاہیے تھا کہ پیٹ کے پیچھے لگا دیتے۔ حالانکہ وقت ہی بتاتا کہ اس کی رائے کے مطابق اگر کوئی بنا لیتا تو وہ صورت بنتی یا کوئی عجوبہ بن جاتا، یہ تو وقت بتاتا۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر، اس کا احسان ہے ہم پر کہ ہماری مرضی سے صورت نہیں بنی، اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا۔ اب جواب تیار ہے ہمارے پاس، جب کوئی تنقید کرنے والا کہے گا کہ تم نے ایسا کیوں ویسا کیوں کیا، ایک ہی جواب ہوگا، خبردار زبان کو خاموش رکھنا، یہ صورت میں نے نہیں میرے خدا نے بنائی ہے، اللہ کی بنائی صورت پر کسی کو انگلی اٹھانے کا اختیار نہیں ہے کہ نہیں؟ اللہ نے اس مسئلے میں کوئی اختیار نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا، لیکن اب میرے نبی کا اختیار، ہمیں آپ کو کوئی اختیار نہیں۔
یہ میرے پیغمبر ایسے صاحب اختیار ہیں کہ صورت، شکل، حسن و جمال، رعنائی تبسم، رونق بہار، حسن و جمال، ساری چیزوں میں اللہ نے مصطفیٰ کے منشے پہ چھوڑ دیا۔ رب نے گویا اس کی رحمت نے آگے بڑھ کر اپنے حبیب سے کہہ دیا، اے حبیب میرے جانا ہے دنیا میں تمہیں، جاؤ مصطفیٰ۔ اور صورت شکل کا جو مسئلہ ہے نا، کائنات میں سارے بندوں کی صورت گری میں کرتا ہوں، لیکن تمہاری صورت گری تمہاری مرضی پہ ہے۔ تم جاؤ مصطفیٰ دنیا میں، جیسا چاہو اپنا چہرہ بنا لو، جیسا چاہو جسم کی ساخت بنا لو، جیسے چاہو حسن و جمال کے تمہارے رب کے خزانے میں کمی نہیں ہے مصطفیٰ، جتنا چاہو سب تمہاری محبت پہ قربان ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کو جب دے دیا اختیار، اور آپ کہیں گے یہ لفاظی ہے، یہ اپنے خیالی باتیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ حسان ابن ثابت جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے مدحت ہیں نا، ایسے مدثرہ ہیں کہ ان کی قسمت پہ ناز کریں۔ دنیا کے آج نعت گو، مدثرہ، قصیدہ خاں، ثنا خوان مصطفیٰ وہ ہوتے ہیں کہ تصور میں مصطفیٰ کے روضوں کو بسا لیتے ہیں، نبی کے جلووں کو تصور میں بسا کر نبی کی نعت پڑھتے ہیں۔ اور یہ حسان ایسے مدثرائے رسول ہیں، تصور میں رخ زیبا کو نہیں بساتے، بلکہ سامنے مصطفیٰ کا چہرہ ہوتا ہے، حسان پیشانی کی نگاہ سے مصطفیٰ کے نور بھرے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور نبی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ماحول کہاں کسی کو میسر ہے؟ کاش کہ حسان ابن ثابت کی عشق و محبت اور ان کی نعت خوانی کا ایک چھیٹا آج کے نعت خوانوں کو مل جائے تو لوگ مقدر کے سکندر ہو جائیں۔ وہ حسان ابن ثابت ہیں، نبی کی بارگاہ میں نعت پڑھتے ہیں اور میرے نبی بیٹھ کر سنتے ہیں، جب جب شعر کہتے ہیں سامنے مصطفیٰ کا نورانی چہرہ دیکھتے ہیں، دیکھ دیکھ کے کہتے ہیں، اور میرے نبی ہیں سنتے بھی ہیں، اور نبی تبسم فرماتے ہیں، اور نبی دعائیں دیتے ہیں، اور نبی انعامات سے نوازتے ہیں۔ یہ حسان ابن ثابت ہیں، بارگاہ مصطفیٰ کے مدثرہ۔ حسان ابن ثابت نے ایک موقع پر بارگاہ رسالت میں عرض کیا تھا، نبی کی نعت سنا رہے تھے، نبی کے اوصاف بیان کر رہے تھے، نبی کی تعریف و توصیف کر رہے تھے، نبی کے حسن و جمال کا تذکرہ کر رہے تھے۔ حسان ابن ثابت کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَى قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَى قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اے مصطفیٰ آپ کے حسن و جمال کی کوئی بات ہی کیا کرے، مصطفیٰ آپ جیسا حسین و جمیل تو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے اور کہتے فوراً خیال آ جاتا ہے میں نے نہیں دیکھا، کوئی سوال اٹھا سکتا ہے دنیا میں، ارے بھئی حسان تم نے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے زیادہ حسین کوئی ہو ہی نہ، تم نے نہیں دیکھا تمہاری آنکھ کا قصور ہو سکتا ہے اور دنیا کے کسی کونے میں ان سے بڑھ کر حسین ہو۔ حسان کو خیال آ گیا یہ بات تھوڑی ادھوری رہ گئی، لہذا ہر اٹھنے والے سوال کا جواب حسان نے اسی مجلس میں دے دیا، اور پہلے تو کہہ دیا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَى قَطُّ عَيْنِي، مصطفیٰ آپ جیسا حسین و جمیل میرے نگاہ نے دیکھا ہی نہیں۔ آگے بڑھ کر کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، ارے دیکھنے کی کیا بات ہے، کسی ماں نے آپ جیسا کامل جانا ہی نہیں، مصطفیٰ کوئی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ حسان ابن ثابت کہتے ہیں، اور آگے کیا کہتے ہیں جس سے میرا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ دعویٰ کیا نا کہ نبی اپنی مرضی سے اپنا حسن و جمال بنائیں، اپنی شکل و صورت بنانے میں اللہ نے نبی کو اختیار دیا۔ میں نہیں کہہ رہا دنیا میں کسی کو اختیار نہیں، لیکن اس مسئلے میں بھی اللہ نے اپنے حبیب کو اختیار دیا، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ وہی حسان کہتے ہیں۔ اور کب کہتے ہیں؟ غائبانے میں نہیں کہتے، بعد میں کسی مجلس میں اور نہیں کہتے کہ کوئی کہہ دے بھائی ان کا اپنا خیال تھا کہہ دیا، نہیں، دربار مصطفیٰ میں کہتے ہیں، نبی کی مجلس میں کہتے ہیں،
نبی کی موجودگی میں کہتے ہیں، اور نبی کا روح تابہ نگاہوں میں ہوتا ہے بسا کر کہتے ہیں۔ اور بات اگر غلط ہو تو یہ کوئی عام مجلس تو ہے نہیں بادشاہوں کی، غلو کر لو، جو چاہو تعریف کر لو، یہ دربار مصطفیٰ ہے۔ یہاں کی تو ہر چیز قانون بنتی ہے نہیں، یہاں کی ہر ادا تو قانون الہی ہوتا ہے۔ یہاں پہ نہ کوئی مبالغہ ہوتا ہے نہ غلو ہوتا ہے۔ یہاں جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، بلکہ نبی کے اختیار کا عالم تو یہ ہے، نبی جسے ہاں کہتے ہیں وہ حلال ہوتا ہے، اور نبی جسے نہ کہتے ہیں وہ حرام ہوتا ہے۔ یہ تو نبی کی کا دربار ہے۔ حسان ابن ثابت کہتے ہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا کامل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آگے کہتے خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے مصطفیٰ، آپ کی تخلیق تو ایسی ہے کہ ہر نقص سے پاک، ہر عیب سے پاک، ہر کمی سے پاک۔ اللہ نے سب میں نقص رکھا ہے، کامل کوئی نہیں، نقص عیب کمی سب میں ہے، لیکن حسان کہتے ہیں نبی کی وہ ذات ہے جس میں کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی عیب نہیں، کچھ نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کی تخلیق ہر عیب سے پاک رکھی گئی ہے، گویا کہ مصطفیٰ آپ ایسے پیدا ہوئے ہیں جیسے آپ نے چاہا ہے، جو آپ نے چاہا ہے آپ کے رب نے وہ پورا کر دیا ہے۔ نبی کی بارگاہ میں کہا آپ نے جیسے چاہا ویسے خدا نے آپ کو دے دیا، آپ نے اپنی مرضی سے اپنی صورت گری کر لی۔ میرے نبی نے انکار نہیں فرمایا غلط کہہ رہے حسان، نہیں، خدا کی مرضی سے ہے، بلکہ نبی نے دعائیں عطا فرمائی۔ اگر بات غلط ہوتی تو نبی انکار کر دیتے نا، اور نبی کی رضا گویا اللہ کی مرضی، نبی کی ہاں خدا کا منشا، نبی کا تبسم خدا کی رحمت۔ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا نے اعلان کیا ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اب آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا نا کہ نبی ہمارے وہ شان رکھتے ہیں کہ اس پیدائش کے مسئلے میں اللہ نے اپنے کسی بندے کو کوئی اختیار نہیں دیا، لیکن جب نبی کی بات آئی تو اللہ نے نبی کو اس معاملے میں بھی اختیار دے دیا۔ اور اب رہ گیا مسئلہ موت کا۔ موت میں کسی کا اختیار نہیں، آپ جانتے ہیں، ابھی بتایا میں نے، بادشاہ ادنا، اعلیٰ، کمزور، طاقتور، کسی کا کوئی قابو نہیں۔ لیکن میرے نبی کا موت کے مرحلے میں بھی اللہ نے نبی کو اختیار دیا۔ حدیث میں ہے، فرضی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول کے جب وصال کا وقت قریب آیا نا، تسلی ہو جائے گی قرابت داروں کو، عزیزوں کو، میرے بھائیوں کو۔ میرے بڑے بھائی برادر معظم اچھے میاں ان کی بہو ہے، اور میرے دوسرے بھائی برادر مکرم سچے میاں ان کی بیٹی ہے جس کا ارتحال ہوا۔ ان دونوں کی تسلی اور اس فوت شدہ خاتون کی شوہر کی تسلی کے لیے آج تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہیں گزرا، تسلی کر لو، میرے مصطفیٰ کو بھی لذت موت سے آشنا ہی ہونا پڑا ہے۔ اور جب نبی لذت موت سے آشنا ہو سکتے ہیں تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہم تو غلام ہیں نا۔ ان کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہانا بند کر دے قرابت دار، دل کو تسلی دے لے، یہی ریت ہے دنیا کی، یہی دستور دنیا ہے، اور یہی منشائے خدا بندی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کے جب وصال کا وقت قریب آیا، حدیثوں میں آتا ہے شدت بخار میں ہے مصطفیٰ، کئی دنوں سے بخار کی شدت، بڑی شدت کا بخار، تکلیف شدید، غشی پہ غشی پڑ رہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی پہ غشی طاری ہے، شدت بخار میں گرفتار ہے۔ نبی کی پاکیزہ زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ کی گود ہے،
نبی کا سر مبارک عائشہ کی گود میں ہے۔ حضرت عائشہ ہیں، نبی کے سر کو اپنی گود میں رکھ کر اخیر وقت کی یہ خدمت انجام دے رہی ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی بخار کی شدت میں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ باہر سے ایک آواز اندر آتی ہے، باہر سے کوئی آواز دیتا ہے، السلام علیکہ یا معدن الرسالہ واہل بیت النبوہ، اے کان رسالت اور اے نبی کے گھر والوں، تم پر سلام ہو۔ یہ باہر سے سلام کی آواز آتی ہے۔ اندر آئی سیدہ فاطمہ الزہرا نبی کی پاکیزہ بیٹی ہیں، اور کون نہیں جانتا کہ باپ کے دل میں اولاد کی کتنی محبت ہوتی ہے، اور بیٹی کے دل میں باپ کا کتنا پیار ہوتا ہے۔ عام لوگوں کی محبتوں کا یہ عالم ہے، وہ تو رسول کائنات ہیں۔ اکیلی بیٹی ہے مصطفیٰ کی، اور نبی نے اپنی بیٹی سے وہ پیار کیا ہے کہ نبی کے پیار کو دیکھ کر خدا کی بارگاہ میں فاطمہ الزہرا بھی بڑا اعزاز رکھتی ہیں۔ اللہ کی پیاری پسندیدہ ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا، اکیلی بیٹی ہیں، خدمت میں ہیں۔ باہر سے آواز آئی، السلام علیکہ یا معدن الرسالہ واہل بیت النبوہ۔ حضرت فاطمہ نے سنا، میرے پیغمبر تو بخار کی شدت میں غشی پڑ رہی ہے۔ فاطمہ نے سنا، سن کر حضرت فاطمہ نے سمجھا شاید کوئی عربی دیہاتی کوئی آ گیا دور دراز سے، بھائی مدینے والوں کا تو اس وقت میں آنا مشکل ہے، سب کو معلوم ہے کہ نبی بخار کی شدت میں ہیں، یہ کوئی اجنبی آ گیا، کوئی غیر دور دراز سے آ گیا ہے، ملاقات چاہتا ہے، دیدار چاہتا ہے، اور اس وقت کیفیت یہ ہے۔ لہذا حضرت فاطمہ نے اندر سے ہی جواب دیا، وہ فرما دیا، کون ہو؟ واپس جاؤ، میرے والد کی طبیعت خراب ہے، ملاقات نہیں ہو سکتی، دیدار نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت فاطمہ نے اندر سے جواب دے دیا۔ جواب دیا نا تو حدیث میں آتا ہے دوسرے روز وہ خاموش ہو گئے۔ دوسرے روز یا دوسری مرتبہ، کچھ دیر کے بعد یا دوسرے دن پھر یہی آواز آئی، السلام علیکہ یا معدن الرسالہ واہل بیت النبوہ۔ حضرت فاطمہ نے سنا، پھر وہی جواب لوٹا دیا، بیمار ہے میرے نبی، بخار کی شدت میں ہے مصطفیٰ، واپس جاؤ، ملاقات نہیں ہو سکتی۔ پھر جواب دینے والا آواز دینے والا خاموش ہو گیا، اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ تیسرے دن یا تیسری مرتبہ پھر یہی آواز باہر سے آئی، السلام علیکہ یا معدن الرسالہ واہل بیت النبوہ۔ حضرت فاطمہ نے اب کے بھی وہی جواب لوٹایا جو پہلے 2 مرتبہ دیا تھا۔ اب یہ جواب جو فاطمہ نے دیا، واپس جائیے، ملاقات نہیں ہو پائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی کی آنکھیں کھل گئیں، نبی نے آنکھیں کھولی، ارشاد فرمایا، فاطمہ جانتی ہو یہ کون ہے جو باہر آواز دے رہا؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، لگتا ہے کوئی مسافر، کوئی دیہاتی آ گیا ہے، آپ کا دیدار چاہتا ہے، ملاقات چاہتا ہے مصطفیٰ، اور آپ تو شدت بخار میں ہیں، اس لیے میں نے منع کیا، بار بار منع کیا، ملاقات نہیں ہو سکتی، لیکن کوئی ضدی آدمی معلوم ہوتا ہے، بار بار وہ اس طرح سلام کر رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے سنا، سن کر نبی نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، یہ آنے والا کوئی دیہاتی نہیں ہے، یہ ملک الموت آئے ہوئے ہیں، فاطمہ اجازت دے دو کہ اندر چلے آئے۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ فرمائیے، اپنے نبی کا مقام دیکھیے، نبی کا اختیار دیکھیے۔ آج تک کسی کے گھر کا کوئی ریکارڈ ہے کیا؟ کوئی بادشاہ ہو، ملک کا پرائم منسٹر کیوں نہ ہو، دنیا کا کوئی سلطان اعظم کیوں نہ ہو، کبھی باہر کھڑے ہو کر ملک الموت اجازت مانگتے ہیں کیا؟ ڈائریکٹ آتے ہیں، 7 طبق زمین میں رہو، شیشے کے محل میں رہو، جب بھی آ جاتے ہیں، اللہ نے انہیں وہ قدرت دی، ہر جگہ آ جاتے ہیں۔ لیکن ایک اکیلا دربار مصطفیٰ ہے، ملک الموت جیسے فرشتے کو بھی مجال نہیں کہ بلا اجازت گھر میں آ جائے۔ باہر کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، باہر کھڑے اجازت مانگ رہے تھے، تو
یہ چاہیے تھا نا کہ اللہ کے نبی فوراً معذرت کر لیتے، ارے بھائی ملک الموت میری بیٹی نے سمجھا نہیں، غلطی ہو گئی، معاف کر دو، اندر چلے آؤ۔ نہیں، ایسا بھی نہیں، نبی نے ملک الموت سے نہیں کہا، بلکہ نبی نے بیٹی فاطمہ سے کہا کہ اجازت دے دو۔ گویا نبی بتا رہے ہیں، ارے نبی کے اختیار کو دیکھنے والوں، مصطفیٰ کا اختیار تو اونچا ہے، پہلے ان کی بیٹی فاطمہ کا اختیار دیکھو، بغیر فاطمہ کی اجازت کے ملک الموت اندر نہیں آ سکتے، یہ نبی کا اختیار ہے۔ اسی لیے استاد زمن مولانا حسن رضا بریلوی نے کہا ہے، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ مصطفیٰ کے گھر والوں کا یہ اختیار ہے کہ ملک الموت اجازت کے متمنی ہیں، ملے گی اجازت تو آئیں گے۔ حضرت فاطمہ نے سنا، اجازت دیا تو ملک الموت اندر آ گئے، اندر آئے، بارگاہ مصطفیٰ میں مؤدبانہ سلام پیش کیا۔ آج کا کسی کو سلام ہوا کیا؟ فرشتے ملک الموت آتے ہیں، کسی کو سلام کرتے ہیں کیا؟ کچھ نہیں، سلام خیریت کا وقت نہیں ہے، کام کرتے ہیں چل دیتے ہیں۔ لیکن یہ دربار مصطفیٰ ہے، یہاں کوئی قابو کسی کا نہیں چلے گا، یہاں نبی کا اختیار چلے گا۔ آئے ملک الموت اندر، بارگاہ مصطفیٰ میں سلام پیش کیا۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، بھئی کیسے آنا ہوا ملک الموت؟ کہنے لگے دربار خداوندی سے آیا ہوں، خدا نے حکم دیا ہے نبی، آپ کی روح قبض کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن نبی آپ کی مرضی پر خدا نے چھوڑا ہے، آپ چاہیں مصطفیٰ تو ابھی رہیں اور چاہیں مصطفیٰ تو مجھے اجازت دے دیں۔ توجہ فرمائیے، یہ نبی کا اختیار ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں ہوا۔ آئے تو ملک الموت نے اجازت مانگی، اور جب اجازت مانگی نا تو میرے نبی نے اپنا اختیار بھی دکھایا، اور نبی نے فرمایا، ملک الموت ٹھہرو ابھی، یہ بتاؤ جبرائیل کہاں ہیں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ وہ بھی آنے ہی والے ہیں، آ لینے دو جبریل کو، ٹھہرے ہیں۔ کہیں ہوا ایسا؟ نہیں، کہیں نہیں، صرف دربار مصطفیٰ کی بات ہے، ٹھہرے ہیں۔ آگے جناب جبریل، اور جب جبریل امین آئے نا تو اللہ کے پیارے نبی نے پھر اور وقت گزارا، باتیں کی پہلے جناب جبریل سے، اور کہا کہ جبریل یہ دیکھو ملک الموت آئے ہیں، یہ ایسا منشائے ربانی لائے ہیں، اور یہ روح قبض کرنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ جبریل امین نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، ان اللہ یقرؤک السلام، آپ کے خدا نے مصطفیٰ آپ کو سلام بھیجا ہے۔ ارے نبی، آپ کے روح کے استقبال کے لیے آج رب نے اہتمام کیا ہے، جنت کے سارے دریچوں کو کھول دیا گیا ہے، جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے، ملائے اعلیٰ پہ فرشتوں کی صفیں استوار ہیں، آسمانی طبقات پہ سارے فرشتے بھیڑ لگائے ہیں، آپ کی روح کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اے نبی، خدا نے آپ کی مرضی پہ چھوڑا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے جبریل پہلے مجھے یہ بتاؤ، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ توجہ فرمائی، ایسے رحمت للعالمین ہے، اخیر وقت ہے مصطفیٰ کا، خیال ہے آج بھی مصطفیٰ کو اپنی امت کا۔ یہ وہ نبی ہیں جب آئے روئے زمین پر، جب بھی پہلا خیال جو کیا وہ امت کا کیا، جانا ہے دنیا سے تو امت کا خیال ہے مصطفیٰ کو۔ جمیل قادری کہتے ہیں، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام زینت عرش معلیٰ، الصلاۃ والسلام۔ پوچھا جبریل سے میری امت کا کیا ہوگا؟ جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے خدا نے یہ وعدہ کر رکھا ہے مصطفیٰ، جنت میں جب تک آپ کی امت داخل نہیں ہوگی کسی نبی کی امت کو داخلے کا پرمیشن نہیں ملے گا۔ ارے نبی، کیا آپ کو آپ کے خدا کا وعدہ یاد نہیں؟ اللہ کے نبی سے خدا نے وعدہ کر رکھا ہے، قرآن میں ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے مصطفیٰ،
آپ کے رب کی عطا اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ مصطفیٰ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ جب نبی کو اطمینان ہو گیا نا، امت کی بخشش کی ضمانت مل گئی، اب نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی اس دنیا سے بیدار ہوں، دنیا میں نہیں رہنا چاہتا۔ جس کام سے آیا تھا وہ کام ہو گیا، اسلام ترقی پا گیا، دو درجوں کے اسلام میں آنے والے آ گئے، دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا گیا۔ اب تو میں بھی چاہتا ہوں قرب خداوندی میں ہی رہوں۔ چنانچہ جب نبی نے اجازت دے دی نا، تو ملک الموت نے پھر نبی کی روح کو قبض کیا، اور روح مصطفیٰ قبض کی گئی۔ قبض کر کے روح کو لے کر چلے ملک الموت، آسمانوں سے، خلاؤں سے، فضاؤں سے، افلاک کی بلندیوں سے لے کر گزرتے گئے۔ ہر جگہ فرشتوں کی بھیڑ تھی، دیدار سے لوگ مشرف ہوتے رہے۔ روح مصطفیٰ جا رہی ہے بارگاہ خداوندی میں، ملک الموت روح مصطفیٰ لے کر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے سوال کیا، ملک الموت کیا لائے؟ عرض کیا خداوندہ تیرے حبیب کی روح لایا ہوں۔ رب نے ارشاد فرمایا میری حبیب کی روح لائے ہو؟ ارے اس روح کو رکھنے کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ خدائے قدیر میری سمجھ میں تو نہیں آتا، جنت میں رکھوں؟ نبی کی روح تو اس سے افضل ہے، جنت بھی کمتر ہے۔ عرش اعظم پہ رکھوں؟ وہ تو میرے نبی کے قدم نیچے رہا، رکھوں کہاں خدا؟ رب نے فرما دیا یہ روح مصطفیٰ ہے، کائنات میں اس سے محترم کوئی جگہ نہیں ہے، لہذا لے جاؤ ملک الموت، جسم مطہر سے بڑھ کر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لے جاؤ، جس جسم سے لائے تھے اسی جسم میں ڈالاؤ۔ نبی کی شان ہے، دوبارہ روح مصطفیٰ کو نبی کے جسم میں لوٹا دیا گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ہمارے نبی زندہ ہیں۔ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا مجدد اعظم نے کہہ دیا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والی۔ تو گفتگو کا محاصل یہ کہ یہ اذکار بھی وہ ہیں کہ نبی اور خدا کی بات کی جائے نا، ایک ایک لفظ کا ثواب ہے۔ یہ ذکر بھی صبح فجر بعد سے قرآن خوانی ہوئی، سال ثواب ہوا، 10 بجے قل شریف ہوا، سب نے اپنے اپنے عمل دیے، کلمہ طیبہ، درود تاج، درود شریف، قرآن کریم، سب کچھ اس میں۔ یہ ایک حصہ جو تشنہ رہ گیا تھا وہ ذکر مصطفیٰ کا، وہ میں نے اس وقت شامل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اور ان سوگواروں کو، برادر مکرم جناب سچے میاں، برادر معظم جناب اچھے میاں، اور ان کے فرزند، ان کے قرابت داروں کو، ان کے بھائیوں کو، سب کو میں اس منبر کے روح سے یہ اپیل کروں گا اور فریاد کروں گا، آپ اپنے دل کو قرار لائیں، سکون حاصل کریں۔ غم و علم کا پہاڑ ٹوٹا ہے، یاد کر لیں اپنے بزرگوں کو، تسلی ہو جائے گی۔ رونے دھونے سے فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ ہوتا ہے اس کی روح کے ایصال ثواب کے لیے کام کیا جائے، اچھا کام کریں، بخشیں، قرآن پڑھیں، آیتیں پڑھیں، جو بھی ذکر ہو سکے وہ کریں۔ تسلی پسماندگان کو، گھر والوں کو، قرابت داروں کو، عزیزوں کو، اقارب کو، سب کو یہ پیغام ہے کہ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کی لذت چکھنا ہے۔ بس تسلی کا جو آخری جملہ ہے وہ یہ، آپ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آدمی مر گیا، مٹی میں مل گیا۔ حدیقہ ناہید ان سے پہلے اور ہمارے بزرگ دنیا میں سارے والدین لوگوں کے سرپرست عزیز و اقارب جاتے ہی ہیں نا، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، سپرد خاک کر دیا جاتا ہے، آدمی تصور کرتا ہے کہ مر گیا۔ کچھ لوگوں نے تو کہہ دیا مٹی میں مل گئے، اور عام لوگوں کو نہیں بلکہ نبی کو، ولی کو، شہید کو کہہ دیا، کیا پیر کیا شہید، مر گئے مٹی میں مل گئے۔ لیکن قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ مر گئے مٹی میں مل گئے، اللہ نے نہیں فرمایا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تسلی ہو جائے گی آپ سب کو۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کی لذت چکھنا ہے، مر کر مٹی میں مل جانا اور ہوتا ہے،
اور لذت موت چکھنا اور ہوتا ہے۔ موت کی لذت چکھنا، مر کر مٹی میں مل جانا، کیا فرق ہے؟ ایک مثال سے، جناب سچے میاں کے گھر پر مہمانوں کی بھیڑ ہے، کئی دنوں سے دور دراز سے لوگ آئے، شاہجہاں پور سے آئے، شاہپور سے آئے، یہاں سے آئے، وہاں سے آئے، رشتہ دار چڑیا کوٹ سے آئے، شادی آباد سے آئے، کانپور سے آئے، کہاں سے، جہاں بھی قرابت دار ہوتے ہیں اسے مرحلے میں سب لوگ پہنچتا ہی ہے۔ شہر کے اطراف و جوانب کے ملنے جلنے والے، محبت رکھنے والے، خانقاہ سے متوسلین، جس کو خبر ہوئی سب نے شرکت کی، آئے مہمان کی تکریم کرنا سنت رسول ہے۔ مہمان آئے دروازے پر، علماء آئے، مشائخ آئے، لوگ آئے، انہوں نے دیکھا مہمان آئے ہیں، بٹھایا، کچھ پانی پینے کا سامان لائے اور ان میں سیب کی ایک چند قاشیں بنا کر سیب کا ٹکڑے کر کے لے کر سامنے رکھا۔ ایک مثال کے طور پر ہے، ایسا نہیں کہ کوئی سوچے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا نہیں، تفہیم کے لیے ایسی مثالیں دینا جائز ہے۔ سیب کی قاشیں تراشیں، سامنے لائے، تشتری میں رکھا، کہا ذرا اسے چکھیے۔ وہ شاہجہاں پور سے میرے داماد قاری صاحب آئے ہیں نا، وہ وہاں سے لائے، کشمیر کا تحفہ ہے، سیب ہے کشمیر کا، ذرا چکھیے اور چکھ کر بتائیے کہ لذت کیسی ہے، کیسا ہے۔ بیٹھنے والے مجلس میں سب نے ایک ایک پھاگ اٹھائی اور سب لوگ چکھنے لگے۔ میں دیکھتا رہا، صاحب تھوڑی دیر میں دیکھا کہ تشتری خالی ہو گئی، ہاتھ خالی ہو گیا، منہ میں جگ رہے تھے وہ بھی خالی ہو گیا۔ حیران رہ گیا میں، حیران رہ کر میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ میں نے کہا بڑے تعجب کی بات ہے، یہ میرے بھائی لائے تھے سیب کی قاشیں سجا کر پلیٹ میں کہ ذرا چکھیے۔ چکھنے کے لیے سب نے ہاتھوں میں لیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جسے چکھا جا رہا تھا سیب کی قاشیں ختم ہو گئیں اور سارے چکھنے والے تو بیٹھے ہی نظر آ رہے ہیں۔ لوگوں نے بتایا اب نادانی کی باتیں نہ کرو، ارے جس چیز کو چکھا جاتا ہے وہ فنا ہوتی ہے، چکھنے والا فنا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بلا تشبیہ و تمثیل، تمہاری بیٹی کے لیے جو موت پیدا ہوئی تھی اس کو چکھا ہے، موت کو فنا ہوئی ہے، چکھنے والے کو فنا نہیں ہوا ہے۔ فرق یہ ہے جب تک موت کی لذت چکھی نہ تھی وہ اس مکان میں رہتی تھی، لذت موت چکھ لیا ہے تو رہنے کا مکان بدل گیا ہے۔ موت کی لذت چکھنے کے بعد رہنے کا مکان بدل جاتا ہے۔ مر کر مٹی میں کوئی نہیں ملتا، قبر میں زندہ ہوتے ہیں، اور اس کی دلیلیں ہیں۔ اگر مر ہی جائے نا آدمی تو سوال کیسے ہوگا قبر میں؟ فرشتے آئیں گے نا، اٹھا کر بٹھائیں گے کیسے جب مر گیا تو؟ فرشتوں کا بٹھانا، سوال کا کرنا، جواب کا دینا، پھر میت کو اخیر میں یہ میت کو فرشتوں کا یہ کہنا نم کنومتی العروس، سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے، یہ پیغام دینا سب کیسا ہے؟ کسی مردے کو کوئی بٹھاتا ہے کیا؟ کسی مردے سے کوئی باتیں کرتا ہے کیا؟ کسی مردے سے کوئی سوال کرتا ہے کیا؟ نہیں، یہ سب زندوں سے کیا جاتا ہے۔ آدمی کہے گا وہ سوال جواب کرنا تھا اس لیے زندہ کر دیا گیا، تو فرشتوں کو جاتے جاتے کہنا چاہیے تھا مر جاؤ جیسے دنیا سے مر کے آئے تھے۔ ایسا تو فرشتے نہیں کہہ کے جاتے، بلکہ فرشتے کیا کہہ کے جاتے؟ سو جاؤ، سو جاؤ۔ اور سونا بھی کیسے؟ عام لوگوں کی طرح نہ سونا۔ دنیا میں سونے کا کئی طریقہ ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، 1:30 بجے کا وقت مقرر ہے، 2-4 منٹ گزر جائے گا، گرائیں تو نہیں گزرے گا نا۔ آج چونکہ ذرا موقع ہے، یہ تیجے کا پروگرام ہے نا، سوگوا سوگ کا ماحول ہے، اس لیے بہت کا ذکر اور لوگوں کے ذہن میں جو غلط خیالات ہیں ان کو دور کرنا ضروری ہے۔ بس آخری کہ فرشتے آخر میں کہہ کے جاتے ہیں نم کنومت العروس، سو جاؤ۔ کیسے سونا؟ عام طریقے سے ایک آدمی دن بھر تھکا ماندہ تجارت محنت مشقت کر کے گھر میں آیا، دال روٹی کھایا، غفلت کی نیند سو گیا۔ فرشتے یہ نہیں چاہتے، فرشتے کہتے ہیں ایسا نہیں سونا، بلکہ سونا کیسے؟ ایسے جیسے دلہن سوتی ہے۔ دلہن کے سونے میں اوروں کے سونے میں بڑا فرق ہے۔ ایک دلہن جب سوتی ہے نا تو اس کے ساتھ کئی مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک طرف مائکے سے جو رخصت ہو کے آئی ہے والدین کی یاد ستاتی ہے، قرابت داروں کے فراق میں آنسو بہاتی ہے، کئی دنوں کی شادی بیاہ کی مصروفیت سے تھکی ماندی ہوتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف شوہر نامدار سے ملاقات ہونے والی ہے، اس کا اشتیاق ہوتا ہے، امنگ ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے۔
3 مرحلے ہوتے ہیں، نیند کا غلبہ بھی ہے، گھر والوں کی یاد بھی آ رہی ہے، شوہر سے ملاقات کا شوق بھی ہے، اسی کشمکش میں دلہن کروٹیں بدلتی ہے مگر نہیں سوتی، سوتی ہے مگر نہیں سوتی۔ فرشتوں کو یہی ادا پسند ہے، فرشتے کہہ کے جاتے ہیں سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ سوال کا جواب تم نے اچھا دیا ہے۔ بزرگوں سے نسبت رکھنے والی خاتون ہو، تمہاری رگوں میں بھی فاروقی خون ہے، بزرگوں کی نسبت سے تمہاری مغفرت یقینی ہے، اللہ کا انعام ہونے والا ہے، لہذا غفلت کی نیند نہ سونا بلکہ اس دلہن کی طرح سونا، انعام ربانی بھی لیتی رہنا، گھر والوں کو یاد بھی کرتی رہنا۔ یہ حدیقہ ناہید مرنے والی اس خاتون کو فرشتے آخری پیغام دے کر جاتے ہیں، ہم اپنے غم کا ماحول دور کریں، سوگواری کا ماحول دور کریں، اطمینان کی زندگی گزاریں۔ جو لوگ بقیہ بچ چکے ہیں انہیں پیغام ہے آخری کہ آپ بھی اپنے موت کے منتظر رہیں اور موت کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کریں، رب کی بارگاہ میں نماز و روزے کے پابند ہو جائیں، دینی احکام کے پابند ہو جائیں کہ جب وہ وقت آئے، جیسا وقت گزرا اسی طرح کی شرمساری شرمندگی ہاتھ نہ آئے۔ مولا قدیر اپنے حبیب کے صدقے اس مرحومہ مغفورہ کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو، قرابت داروں کو، سب کو اللہ اپنے حبیب کے صدقے تسلی اور تشفی عطا فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے، سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، سب کا ایمان پر مولا خاتمہ فرمائے اور سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرنے سے پہلے مولا ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔